اندازے بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن اندازے بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں ابھی طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ۔ میں ابھی طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ۔ جلی ہے آگ سینے میں، سنا دوں حق کا پروانہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، مسلسل کئی دنوں سے بلکہ ایک عرصہ سے بر صغیر پاک و ہند، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور تقریباً پوری دنیا سے یعنی قطر، بحرین، یو کے اور بہت سارے ممالک میں موجود میری مسلمان بہنیں بار بار جہیز پر مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے کہہ رہی تھیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جہیز کے حوالے سے ایک پوری سیریل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، جہیز کی تاریخی حیثیت کیا ہے، جہیز کی معاشرتی حیثیت کیا ہے، جہیز کو بطور وراثت استعمال کیوں کیا جاتا ہے، جہیز دینے کے فوائد کیا ہیں، جہیز نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے حل کے لیے کہ اگر دیا جائے یا نہ دیا جائے تو مناسب تدابیر کیا ہو سکتی ہیں، یہ میں ترتیب وار مختلف ویڈیوز میں عرض کروں گا۔ آج میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صدیوں کے تسلسل کے ساتھ انسانی معاشرہ جس مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے اس کا بنیادی ستون خاندان ہے۔ خاندان کی کئی اکائیاں ہیں، جن میں ایک اہم اکائی رشتہ ازدواج ہے، جسے نکاح، عقد یا شادی کا بندھن بھی کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں شادی کے موقع پر مخصوص رسوم و رواج کو پورا کرنے کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی خطے میں ہونے والی شادی کی رسوم و رواج پورے نہ کیے جائیں تو شادی کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ شادی کے کچھ لوازمات بہت ضروری ہیں جن کے ادا کرنے سے مذہبی طور پر شادی مکمل ہو جاتی ہے، جیسے اسلام میں نکاح یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول، ہندوؤں کے ہاں مالا منگل سوتر پہنانا اور آگ کو پاک اور پوتر مان کر اس کے گرد چکر لگانا، عیسائیوں کا چرچ جا کر پادری کے پیچھے شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے کلمات کو دہرانا، جس میں ایک دوسرے کو میاں اور بیوی کے طور پر قبول کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے ہی ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسے لوازمات ضروری ہیں جن کی انجام دہی سے شادی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوازمات بھی ہیں جو کہ مذہبی یا معاشرتی طور پر ضروری نہیں ہیں، لیکن ان کی انجام دہی ان ضروری عوامل سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے کہ اگر ان کو ادا نہ کیا تو شاید شادی مکمل نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہاں جو بے مقصد رسومات خاص طور پر انجام دی جاتی ہیں ان میں تیل، مہندی، مایوں، جوتی اترائی، جوتی چھپائی، پلو پکڑائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وافر، غیر ضروری اور ناقابل برداشت اخراجات کا ایک بہت بڑا تخمینہ جہیز کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔
اگر غور کیا جائے تو ان رسومات کے بغیر بھی شادی کی انجام دہی ممکن ہے، لیکن افسوس کہ اب ان کے بنا 99% شادیاں نہیں ہوتی، چاہے قرض لے کر ہی ان رسومات کو کیوں نہ ادا کرنا پڑے، لیکن کیا ضرور جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں شادی یا نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا چاہیے، کیونکہ نبی آخر الزماں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور اسلام کی منشا بھی یہی ہے، لیکن معاشرہ اس برائی میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ ان کی غیر ضروری اور بیجا اصراف سے بھرپور رسومات کی ادائیگی کے بغیر شادی ہونا ممکن نہیں ہوتی۔ اگر کوئی صاحب فہم و فراست ان رسومات کے خلاف آواز اٹھائے بھی تو بہت سے غریب خاندان جو ان رسومات کی بجا آوری کی سکت نہیں رکھتے، اور ایسے بہت سے باشعور افراد جو ان رسومات کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، وہ چاہنے کے باوجود بھی ان رسومات کے مخالف آواز میں اپنی آواز نہیں ملا سکتے، کیونکہ ان پر خاندان کی جانب سے دباؤ اور برادری میں اپنی ناک اونچی رکھنے کی مجبوری کی بنا پر اس بیجا اصراف سے بھرپور رسومات کی انجام دہی کرنا پڑتی ہے۔ ان رسومات سے جہیز وہ رسم ہے جس پر اخراجات سب سے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، اور یہی وہ رسم کبھی ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ معاشرے پر منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ عصر حاضر میں جہیز کی رسم انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی معاشرتی مسئلہ بن چکی ہے کہ دیکھا دیکھی ہر شخص ہی اس مسئلے کا شکار ہو چکا ہے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا تھا تو میں پیچھے کیوں رہوں، فلاں نے اپنی بیٹی کے لیے اتنی مہنگی چیز، فلاں کلر کا پرنٹ، فلاں ڈیزائن کا دوپٹہ اور فلاں چیز دی تھی، تو میں ان چیزوں کے اندر کیوں نہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ بلکہ بعض اوقات تو خود بچیاں یا ان کی مائیں تک یہ کہتی ہیں کہ کم از کم وہ فلانی سے تو زیادہ ہونا چاہیے جو ہمارے خاندان میں اتنا جہیز لے کر گئی تھی۔ میں ذاتی طور پر اپنے خاندان کی اگر بات کروں تو میں ایسی کئی بچیوں کو جانتا ہوں کہ جن کو بے انتہا جہیز دیا گیا اور ساتھ میں مہر کے طور پر بھی اتنی بڑی رقمیں لکھوائی گئیں کہ وہ بیچاری اپنے گھروں میں نہ جہیز کی وجہ سے بچ سکی اور نہ ہی مہر کے طور پر اتنی بڑی رقمیں انہیں بعد میں آزاد کر سکی۔ میں ایسی فیملیاں بھی جانتا ہوں جہاں پر ٹرکوں کے حساب سے جہیز دیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک چیز 6 کمپنیوں کی تھی۔ اگر ایک ڈنر سیٹ دیا گیا تو وہ ڈنر سیٹ 6 مختلف ڈیزائن میں 6 مختلف کمپنیوں کا تھا۔ اگر واٹر سیٹ دیا گیا تو وہ 6 مختلف ڈیزائن اور 6 مختلف کمپنیوں کے دیے گئے۔ اگر ٹی سیٹ دیا گیا تو وہ 6 مختلف کمپنیز کے تھے۔ اسی طریقے سے ہر چیز منیمم 6 کمپنیوں کی 6 طرز کی دی گئی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہ بچی بمشکل 1 سال بھی اپنے سسرال میں نہیں گزار پائی۔ تو میرے بھائی، رشتہ ازدواج کو پکا کرنے کی ترتیب اس جہیز میں چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ جہیز بعض اوقات خاندانوں کو توڑنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ حاضر ہوں گے جہیز کی شرعی حیثیت کے ساتھ۔ دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔